قل اے محبوب آپ فرمائیے فللہ الحجۃ البالغہ، تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے کہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور حق کا راستہ واضح کر دیا۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ذرا گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کافروں کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور جو وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کی تراشیدہ بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر یہ گواہی واقع ہو بھی جائے تو وہ جھوٹی گواہی ہوگی اور باطل ہوگی اور نفس کی خواہشات کا اتباع ہوگا، کیونکہ بغیر دلیل کے وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو خدا معبود سمجھتے ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں۔ تو اے سننے والے تو ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہود و نصارہ، ہندو، کافر، بد عقیدہ، بد مذہب جو اسلام سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے ہم کیوں چلتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا دامن تھامیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہیں اللہ تعالی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔